بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کا قبول اسلام۔ سیدنا حمزہ کے سال قبول اسلام کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے دوسرے سال ایمان لائے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آپ بعثت کے دوسرے سال ایمان لائے اور آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت پر کمر بستہ رہے۔ سبب قبول اسلام کیا بنا؟ سیدنا حمزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری، قرابت داری اور درینہ دوستی اور محبت کے پیش نظر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا کرتے، لیکن اعلان نبوت اور اعلانیہ تبلیغ کے باوجود بھی سیدنا حمزہ نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دن رات اسی طرح گزر رہے تھے کہ اس دعوت حق کو 2 سال گزر گئے۔ اچانک ایسا سبب بنا کہ جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا میں ایک دم انقلاب پیدا کر دیا اور وہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز لوگوں کو دعوت حق دے رہے تھے۔ ابو جہل کا اس طرف سے گزر ہوا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں انتہائی نازیبا اور کم ترین الفاظ استعمال کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق عظیم کی وجہ سے نہایت صبر و تحمل سے کام لیا اور اس بدبخت کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر بدتمیزی کرتے ہوئے چلا گیا۔ کوئی صفا پر بیٹھی عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ لونڈی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار سے واپسی پر اس طرف سے گزرے تو اس نے سیدنا حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو عمارہ، کاش آپ دیکھتے کہ ابن الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج کیسا ناروا سلوک کیا اور ان کو شدید اذیت دیتے ہوئے واپس ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کا بھی جواب نہ دیا۔ ان کلمات کا سننا تھا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو کر سیدھا بیت اللہ شریف پہنچ گئے، جہاں ابو جہل اپنی قوم کے سرکردہ افراد و رؤساء کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سیدنا حمزہ نے ابو جہل کے سر پر اتنی شدت سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر اپنی گرجدار آواز میں کہا، اتشتمہ وانا علی دینہ اقول ما یقول فردد علی ان استطعت۔ تو ان کو اذیت دیتا ہے جبکہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں۔ میں وہی کہتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر تم میں جرت ہے تو مجھے جواب دیکھ کر دیکھو۔ معاملہ اتنا شدید دیکھ کر قبیلہ بنو مخزوم کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور ابو جہل کی مدد کریں، مگر اس نے ان لوگوں کو منع کرتے ہوئے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، کیونکہ میں نے بھی تو ان کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی اور زیادتی کی ہے۔ یہ واقعہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن نور ایمان سے روشن ہو گیا، ان کے مقدر کا ستارہ اوج ثریا پر چمکنے لگا، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں غیرت ایمانی کا چراغ بن کر جل اٹھی۔ اس واقعہ کے بعد سیدنا حمزہ واپس گھر گئے، لیکن شدید ذہنی دباؤ میں تھے، جس کی وجہ سے رات کو سو بھی نہ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں گریہ زاری کی کہ وہ میرے سینے کو حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک و شبہ کو رفع کر دے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی دعا ختم نہ کی تھی کہ باطل مجھ سے دور ہو گیا اور میرا قلب یقین کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔